دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے جب آپ کسی کو اپنی نظر میں سیلیبریٹی بنا دیتے ہیں تو وہ آپ کو صرف ایک فین سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ایک تلخ اور کڑوا سچ ہے کہ جس انسان کو آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اکثر وہی انسان آہستہ آہستہ آپ کو کم اہمیت دینے لگتا ہے، آپ کو نظر انداز کرنے لگتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں، اس کے میسج کا انتظار کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تابعداری کرتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنا آپ کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی دور ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ خود سے سوال کرتے ہیں، خود سے پوچھتے ہیں، آخر مسئلہ کہاں ہے؟ میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، پھر بھی وہ دور کیوں ہو رہا ہے؟ حقیقت یہ کہ رشتوں میں ایک خاموش نفسیاتی اصول کام کرتا ہے۔ جب آپ کسی کو اپنی نظر میں سیلیبریٹی بنا دیتے ہیں تو وہ آپ کو صرف ایک فین سمجھنے لگتا ہے، چاہنے والا سمجھنے لگتا ہے، پسند کرنے والا سمجھنے لگتا ہے، اور اسی لمحے رشتے میں طاقت کا توازن بدل جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ محبت میں ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ کسی ایک شخص کو پسند کرتے ہیں اور پھر اسے اپنے ذہن میں بہت اونچے مقام پر بٹھا دیتے ہیں۔ وہ شخص ان کے لیے خاص بن جاتا ہے اور وہ خود کو اس کے مقابلے میں کم اہم سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر شروع ہوتا ہے پیچھا، چیزنگ، اس کے پیچھے بھاگنا، زیادہ میسج کرنا، زیادہ اس پر توجہ دینا، اس کی زیادہ فکر کرنا، زیادہ انتظار۔ لیکن یہی پیچھا کرنا، یہی چیزنگ آہستہ آہستہ رشتے کی کشش کو ختم کر دیتا ہے، اور آخر دل میں ایک ہی سوال رہ جاتا ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب اسی ویڈیو میں ملے گا۔ آپ جانیں گے کہ کیوں کسی کے پیچھے بھاگنا، کیوں چیزنگ رشتے کو کمزور کر دیتی ہے، کیوں کچھ لوگ بغیر کوشش کے بھی دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، اور سب سے اہم وہ نفسیاتی اصول جسے سمجھنے کے بعد لوگ خود آپ کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں۔ جب آپ اس اصول کو سمجھ لیتے ہیں تو نہ صرف آپ کی خود اعتمادی بدلتی ہے بلکہ رشتوں میں طاقت کا توازن بھی آپ کے حق میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی آخر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نمبر 1، پیڈسٹل کی غلطی۔ جب آپ کسی کو خود سے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ زیادہ تر رشتوں کی سب سے پہلی اور سب سے خاموش غلطی یہی ہوتی ہے جسے لوگ اکثر سمجھ ہی نہیں پاتے۔ جب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اسے اپنے ذہن میں ایک خاص مقام دے دیتے ہیں۔ شروع میں سب کچھ یہ ایک عام روٹین کا لگتا ہے، معمول لگتا ہے۔ آپ اسے پسند کرتے ہیں، اس سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ شخص آپ کی نظر میں عام انسان نہیں رہتا، وہ خاص بن جاتا ہے، بہت خاص۔ آپ اس کی ہر بات کو اہم سمجھنے لگتے ہیں، اس کی توجہ کو اپنی خوشی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ اسے اپنے ذہن میں ایک اونچے مقام پر بٹھا دیتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اصل غلطی شروع ہوتی ہے، جہاں مسئلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ کسی کو ذہنی طور پر اپنے آپ سے اوپر بٹھاتے ہیں، آپ انجانے میں خود کو اس سے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ پھر آپ کے ذہن میں ایسی سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بہت خاص ہے، وہ بہت بہتر ہے، وہ شاید میرے سے بہتر لوگوں کو ڈیزرو کرتا ہے، اور شاید میں اتنا اچھا نہیں ہوں۔ یہ سوچیں بظاہر چھوٹی لگتی ہیں، لیکن یہی سوچیں رشتے کی بنیاد کو آہستہ آہستہ کمزور کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کیونکہ جب آپ خود کو کم سمجھنے لگتے ہیں تو آپ کے رویے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ آپ زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں، زیادہ فکر کرنے لگتے ہیں، زیادہ متاثر کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور یہی رویہ ایک عجیب سا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ جسے آپ اپنے ذہن میں اونچا مقام دیتے ہیں وہ خود بخود آپ سے دور محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور سچ یہ کہ کشش ہمیشہ برابری میں پیدا ہوتی ہے، اوپر اور نیچے کے رشتے میں نہیں۔ اس لیے جب کوئی شخص آپ کے لیے حد سے زیادہ خاص بن جاتا ہے تو اکثر وہی شخص آہستہ آہستہ آپ کی زندگی سے دور ہونے لگتا ہے۔ نمبر 2، پیچھا کرنے کی نفسیات۔ جب کوئی انسان کسی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ محبت ثابت کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ توجہ دینا، بار بار میسج کرنا، ہر وقت حاضر رہنا شاید سامنے والے کو متاثر کر دے گا۔ لیکن حقیقت اکثر اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ بغیر کہے ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں، ایک خاموش پیغام، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، تمہارے بغیر میں مکمل نہیں ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میری خوشی تم پر منحصر ہے۔ یہ الفاظ شاید زبان سے ادا نہیں ہوتے، لیکن آپ کے رویے سے صاف محسوس ہو جاتے ہیں، اور یہی رویہ ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے جسے نفسیات میں سکیرسٹی کہا جاتا ہے۔ نایابی کی توانائی وہ کیفیت ہے جس میں انسان کے اندر بے چینی، انتظار اور خوف شامل ہو جاتا ہے۔ خوف اس بات کا کہ کہیں وہ شخص دور نہ ہو جائے۔ اسی خوف کی وجہ سے انسان اور زیادہ کوشش کرنے لگتا ہے، وہ زیادہ میسج کرتا ہے، زیادہ وضاحتیں دیتا ہے، زیادہ توجہ دینے لگتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنا وہ کوشش کرتا ہے اتنا ہی دوسرا شخص پیچھے ہٹنے لگتا ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر اس توانائی کو محسوس کر لیتا ہے۔
جب کسی کو محسوس ہو جائے کہ آپ اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں تو اس کے اندر غیر محسوس طور پر ایک قدم پیچھے ہٹنے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ نفسیات ہے، یہ سائیکالوجی ہے، اور پھر رشتے میں ایک عجیب سا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ ایک شخص پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا ایسا ایسا دور ہوتا جا رہا ہوتا ہے، آگے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ محبت میں پیچھا کرنا کشش پیدا نہیں کرتا، بلکہ اکثر یہی پیچھا کشش کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اصل کشش وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں انسان خود کو مکمل محسوس کرتا ہے، نہ کہ وہاں جہاں وہ کسی اور کے ذریعے مکمل ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ نمبر 3، اپنی زندگی کے مرکزی کردار بنے۔ اصل تبدیلی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان ایک سادہ مگر گہری حقیقت کو سمجھ لیتا ہے۔ آپ کسی اور کی کہانی کا حصہ بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو خوش کرنے میں خود کو بھول جائیں۔ آپ اپنی زندگی کے مرکزی کردار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ رشتوں میں آتے ہی اپنی توجہ دوسرے انسان پر لگا دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا، اسے کیا پسند ہے، میں ایسا کیا کروں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے، وہ میرے ساتھ جڑ جائے، اور ایسا ان کی اپنی زندگی پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ ان کے اپنے شوق کم ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور ان کی خوشی کا مرکز صرف ایک انسان بن جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا مرکز اس انسان کو خوش کرنا بن جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنی زندگی کے مرکزی کردار سے ہٹ کر کسی اور کی کہانی میں صرف ایک سائیڈ کردار بن جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ یہ سوچ بدلتے ہیں، سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو اہم سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے خوابوں پر توجہ دیتے ہیں، اپنے کام، شوق اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک قدرتی اعتماد پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ اعتماد دکھاوے کا نہیں ہوتا، یہ اندر سے آنے والا سکون ہوتا ہے، ایسا سکون جو کہتا ہے کہ میری زندگی مکمل ہے، میری خوشی صرف کسی ایک انسان پر منحصر نہیں۔ اور یہی احساس انسان کی شخصیت میں ایک قدرتی کشش پیدا کرتا ہے۔ لوگ ایسے انسان کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے مطمئن ہو، جو خود کو اہم سمجھتا ہو، اور جو اپنی دنیا میں مصروف ہو، کیونکہ سچ یہ کہ لوگ ہمیشہ اس انسان کی طرف کھنچتے ہیں جس کی اپنی زندگی میں وزن اور مقصد ہو۔ اور جب آپ اپنی زندگی کے مرکزی کردار بن جاتے ہیں تو لوگ خود بخود آپ کی کہانی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ نمبر 4، خود اعتمادی کی توانائی۔ انسانی رشتوں میں ایک بہت دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ وہی محسوس کرتے ہیں جو آپ اپنے بارے میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ انسانی نفسیات کا ایک سادہ اصول ہے۔ آپ کے الفاظ سے پہلے آپ کی اندرونی کیفیت بولتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ احساس ہو کہ آپ کافی نہیں ہیں، آپ دوسرے سے کم ہیں، یا آپ کو خود کو ثابت کرنا ہے، تو یہ کیفیت آپ کے رویے میں نظر آنے لگتی ہے۔ آپ بات کرتے وقت زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں، آپ سامنے والے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہر بات میں یہ سوچتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اور یہی کیفیت ایک خاموش پیغام دیتی ہے، میں خود کو زیادہ اہم نہیں سمجھتا۔ اور حیرت کی بات یہ کہ لوگ اس پیغام کو بہت تیزی سے محسوس کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان خود کو کم سمجھتا ہے، دنیا بھی اسے اسی نظر سے دیکھنے لگتی ہے، چاہے وہ کسی کو بتائے یا نہ بتائے۔ لیکن جیسے ہی انسان اپنے بارے میں اپنی رائے بدلتا ہے، سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے بتائے بغیر دنیا آپ کو سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو قابل قدر سمجھنے لگتے ہیں، جب آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کی بھی اپنی اہمیت ہے، تو آپ کے اندر ایک قدرتی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہ اعتماد شور نہیں مچاتا، یہ لوگوں کو بتاتا نہیں ہے، یہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ یہ خاموشی سے زہر ہوتا ہے، آپ کے انداز میں، آپ کی گفتگو میں اور آپ کے رویے میں۔ ایسا انسان دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن پھر بھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل کشش چہرے کی خوبصورتی یا الفاظ میں نہیں ہوتی، اصل کشش اس یقین میں ہوتی ہے جو انسان اپنے بارے میں رکھتا ہے۔ جب کسی انسان کے اندر اپنی قدر کا سچا احساس پیدا ہو جائے تو یہی اعتماد اسے واقعی پرکشش اور بااثر بنا دیتا ہے۔ نمبر 5، نایابی کی ذہنیت سے نکلیں۔ اکثر لوگ محبت میں ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ مجھے صرف یہی ایک شخص چاہیے، اگر یہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ سوچ بظاہر معمولی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کو نایابی کی ذہنیت میں قید کر دیتی ہے۔ نایابی کی ذہنیت وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنے امکانات کو محدود کر لیتا ہے۔ وہ صرف ایک ہی نتیجے یا ایک ہی شخص کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور اس محدود سوچ کی وجہ سے ہر رشتہ یا ہر موقع جو شاید بہتر ہو سکتا تھا خود بخود نظر انداز ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ کہ دنیا میں اربوں انسان موجود ہے، ہر انسان منفرد ہے، ہر انسان نایاب ہے، ہر رشتے کا اپنا امکان ہوتا ہے۔ ممکن ہے کوئی ایسا شخص بھی ہو جو آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے ساتھ جڑ سکتا ہو، جو آپ کی زندگی میں وہ خوشی اور آمانگی لا سکتا ہو جو آپ نے کبھی محسوس نہیں کی۔ لیکن اگر آپ اپنی توجہ صرف ایک ہی شخص پر مرکوز رکھیں گے تو آپ اپنے لیے باقی تمام امکانات کو بند کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نایابی کی ذہنیت نہ صرف رشتوں میں نقصان دیتی ہے بلکہ آپ کی خود اعتمادی اور خوشی پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اصل طاقت اور کشش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنی قدر پہچان لیتے ہیں،
और समझते हैं कि मोहब्बत आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन आपकी मुकम्मल खुशी का मरकज नहीं। जब आप अपने इम्कानात को खोलते हैं और जिंदगी में दूसरे मौके को भी कबूल करते हैं तो आपका ज़हन वसी और पुरएतमाद हो जाता है। ये सोच न सिर्फ आपको ज्यादा पुरकशिश बनाती है बल्कि आपके इर्द गिर्द की दुनिया भी खुद ब खुद आपके लिए नए मौके पैदा करने लगती है। याद रखें, मोहब्बत में नायाबी की ज़हनियत से निकलकर आप अपने लिए वो हालात पैदा कर सकते हैं जहां लोग आपकी तरफ खुद खींचने लगें। दोस्तों, आखिर में एक बात याद रखें, रिश्तों में असल ताकत और कशिश का राज ये है कि आप अपनी कदर पहचानें। जब आप किसी को अपनी नजर में बहुत खास मकाम देते हैं तो वो इंसान आपको अक्सर सिर्फ एक फैन समझने लगता है, एक चाहने वाला समझने लगता है। वो आपकी कोशिश, आपके मैसेज, आपकी तवज्जो को इतनी अहमियत नहीं देता जितनी आप उसे देते हैं। ये एक कुदरती नफसियाती असूल है और अक्सर लोग इसके बगैर अपनी जिंदगी के रिश्तों में उलझ जाते हैं। लेकिन हकीकत ये कि कशिश हमेशा बराबरी, खुद एतमादी और अंदरूनी सुकून से पैदा होती है। जब आप अपनी जिंदगी में अपने आप को मरकजी किरदार समझने लगते हैं, अपने शौक, अपने दोस्तों और अपनी खुशियों को तरजीह देते हैं तो एक कुदरती तवानाई आपके अंदर पैदा होती है। ये वो तवानाई है जो दूसरों को खामोशी से आपकी तरफ खींचती है बगैर किसी जोर या कोशिश के। ये भी याद रखें कि मोहब्बत, रिश्ते या कशिश का दारोमदार कभी किसी एक शख्स पर नहीं होता। दुनिया में अरबों इंसान मौजूद हैं, हर एक मुनफरिद है। आपकी जिंदगी में वो मौके और तल्लुकात आ सकते हैं जो पहले कभी आपने सोचे भी ना हो, लेकिन जब आप अपनी तवानाई, खुद एतमादी और खुशी को अपनी जिंदगी का मरकज बनाते हैं तो लोग खुद ब खुद आपके इर्द गिर्द जमा होने लगते हैं और आपको वो इज्जत और तवज्जो मिलती है जिसके आप मुस्तहिक हैं। दोस्तों, ये वीडियो और ये मशवरे सिर्फ तालीमी और नफसियाती रहनुमाई के लिए हैं। ये किसी भी पेशेवराना मुशावरत या जाती फैसले का मुतबादिल नहीं है। ये असूल आपको अपनी जिंदगी और तल्लुकात में बेहतर फैसले करने की रहनुमाई देते हैं ताकि आप खुद को ज्यादा पुरकशिश, बाएतमाद और आजाद महसूस कर सकें। हमेशा याद रखें, आप अपनी जिंदगी के मरकजी किरदार हैं। अपनी कदर पहचानें, अपनी खुशी के लिए वक्त निकालें और अपने अंदरूनी सुकून को महसूस करें। ये सुकून और खुदएतमादी आपकी शख्सियत का सबसे मजबूत हिस्सा है। और सबसे अहम बात यह है कि मोहब्बत या तल्लुकात के लिए आपको कभी किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद अपनी जिंदगी की कहानी के हीरो बन जाते हैं तो लोग आपकी तरफ आना शुरू कर देते हैं। वो आपकी खुद एतमादी, सुकून और खुद की कदर देखकर आपकी कदर करते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपकी बात को अहमियत देते हैं। याद रखें, हर इंसान जो अपनी जिंदगी के मरकजी किरदार के तौर पर जीता है वो अपनी कशिश के जरिए न सिर्फ मोहब्बत हासिल करता बल्कि अपने रिश्तों में भी ताकत का तवाजुन बरकरार रखता है। लिहाजा आज से ये फैसला करें, अपनी जिंदगी की कहानी का मरकज आप खुद दें, अपनी खुशी और अपनी कदर को सबसे ऊपर रखें और रिश्तों में कशिश और मोहब्बत को कुदरती और पुरसकून तरीके से आने दें। यही वो राज है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपको वो तल्लुकात, इज्जत और मोहब्बत दे सकता है जिसके आप वाकई मुस्तहिक हैं। दोस्तों, अगर आप इंसानी नफ्सियात, रिश्तों के पेचीदा असूल और खुद एतमादी के ऐसे राज जानना चाहते हैं जो वाकई जिंदगी बदल दें तो मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में आपको ऐसे ही असूल मिलेंगे जो न सिर्फ आपकी खुद एतमादी बढ़ाएंगे बल्कि आपके रिश्तों में ताकत का तवाजुन भी बदल देंगे। मेरे इस चैनल का मकसद आपको इज्जत दिलाना है, आपको रिश्तों में सुकून देना है। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने भी कभी किसी के पीछे भागने की गलती की है। अगर की है तो कमेंट में यस लिखें। अगर आप मुनासिब समझें तो अपनी राय और तजर्बा भी कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक सच समझ लेना इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। याद रखें, इल्म का फायदा तभी होता है जब आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। तो आज ही से पहला कदम उठाएं और अपनी जिंदगी को ज्यादा पुरकशिश, खुद मुख्तियार और खुशहाल बनाएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।